تو اسلام آباد کی فضا اس وقت کل الیکشن ہو گیا سینٹ کا، اس کے بعد اور اب کل آنے والا اعتماد کا ووٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن امیر عباس صاحب۔ غلام مرتضیٰ، آگاہ کیجئے گا کہ کیا صورتحال اسلام آباد کی اس وقت بن رہی ہے؟ جتنا زور لگایا گیا حفیظ شیخ صاحب کو ہرانے میں، کیونکہ وہ خفیہ بیلٹنگ تھا، اب جو شو آف ہینڈ کے ذریعے عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اس میں کیا اپوزیشن کس طرح سے رول ادا کر رہی ہے، اور خود وزیر اعظم اور ان کی ٹیم وزیر اعظم کے لیے اعتماد کے ووٹ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، کل جو انتخاب تھا وہ تو ہو چکا، اور کل کی حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو کل دو طرح کے اسی اسمبلی نے فیصلے لیے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وہ ہار گئے، وہ پی ڈی ایم کے امیدوار کے سامنے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے سامنے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹر تھیں وہ منتخب ہو گئیں۔ تو ایک ہی ایوان نے دو افراد کے لیے الگ الگ اپنا جو تھا وہ ووٹ کاسٹ کیا۔ تو کل ہی سے بے چینی جو ہے وہ کافی اسلام آباد کی فضاؤں میں گردش کر رہی ہے، اور پھر کل شام وزیر اعظم نے کچھ اپنا جو خطاب تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ کھری کھری سناتے ہوئے انہوں نے پھر خود کو اعتماد کے لیے پیش کر دیا، اور ساتھ ہی صدر پاکستان نے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا۔ کل دن 12:15 بجے یہ اجلاس ہوگا اور وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہم نے جو آج مختلف آئینی ماہرین ہیں ان سے جو بات کی، ان کے مطابق یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے یا وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے اس میں کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے اندر اور نو کانفیڈنس کے اندر اپوزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، ووٹ کے لیے جاتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تاہم کل جو ہے وزیر اعظم کے لیے سخت دن ہے کہ انہیں تمام اپنے الائز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی، جی ڈی اے کو بھی، اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی، اور کاف لیگ کو بھی، پھر ان سب کو خوش کرتے ہوئے کل انہوں نے بتانا ہے عوام کو، پاکستان کو، کہ وہ 172 ارکان کی اکثریت رکھتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں جناب ہمارے سینئر اینکر پرسن، ان سے پوچھیں گے یہ کہ ہمیں امیر صاحب یہ بتائیں آپ کہ کل انتخاب جو ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، تو واقعتاً یہ ایسی ہی صورتحال ہے؟ اس کے بعد کیا وہ ٹک پائیں گے؟ کیا ان کے پاؤں لگنے دے گی اپوزیشن اور پی ڈی ایم؟ واقعی یہ اگر چھید ہوتا کشتی میں تو شاید بچت ہو جاتی ہے، واقعی بہت بڑا کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے۔ ویسے تو عمران خان خود بھی ایسے کپتان ہیں ایک جہاز کے کہ جو تلے ہوئے ہیں کہ اس کو میں نے گلیشیئر سے ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے، لیکن یہ جو سوراخ کر دیا یہ اپوزیشن نے کر دیا ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب دیکھیں، یہ جو وزیر اعظم نے فوراً ایک سٹنٹ کیا کہ میں غیر متوقع سٹنٹ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم فوری طور پہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ چند گھنٹوں کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھاؤں گا، لیکن یہ میرا خیال ہے یہ صرف ڈیمیج کنٹرول ہے۔ جو ڈیمیج وزیر اعظم کو ہوا ہے وہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے خلاف اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتی، وہ اس کا مقابلہ کرتے تو پھر تو سمجھ میں آتی بات۔ اب وہ خود ہی کھڑے ہو گئے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہوں، حالانکہ ان کو کسی نے کہا ہی نہیں کیا ووٹ آف کانفیڈنس لے۔ اچھا، ایک اس کا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ اگلے 6 ماہ تک شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی قانون ہے کہ اب دوبارہ کوئی تحریک پیش نہیں ہو سکتی وزیر اعظم کے خلاف۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کم از کم پہلے چال چل کے دیکھیں نا، یہ بھی تو سیاست میں کاریگری ہے نا کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ کا مخالف چال چلے، آپ اس سے پہلے اس کے خلاف چال چل دیں۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کو اب سیاست کرنا بھی آ گیا ہے اور انہوں نے چال چل دی ہے۔ اس سے وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو ضرور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ ہیں، اور یہ جو یوسف رضا گیلانی جیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی نے جرلو پھیر دیا ہے۔ اچھا، کوئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہیں پہ ہمارے سامنے وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک شخص نے بھی مجھے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ اب تو آپ صورتحال سامنے ہے۔ نہیں، ہم تو دیکھیں نا، وہ 2014 ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ آج کل وہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈ ذرا زیادہ چلتے ہیں تو لوگ سمجھتے بھی اسی زبان میں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ
یہ ہیں غلام مرتضیٰ اور امیر عباس، یہ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی، اور یہاں کل وزیر اعظم کے جو حق میں یا ان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد آنے والی ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم جب یہاں سے چلے تھے، آپ پارا سے، آپ کو یاد ہوگا، وہ چلتے چلتے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر یہاں آ کے پہنچے، تو وہ بار بار ایسی باتیں کہتے تھے کہ انہوں نے بل بھی جلائے، انہوں نے مہنگائی کے اوپر بھی بات کی کہ نواز شریف کے زمانے میں بھی مہنگائی تھی، کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے، تیل بڑھتا تھا وہ کہتے تھے نواز شریف کرپٹ ہے، اسی طرح سے ٹیکس چوری کے اوپر وہ کہتے تھے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس کا مطلب نواز شریف کرپٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں 30%، یہ ابھی چند دن پہلے کی رپورٹ ہے، 30% ڈکلائن ہو گیا ہے جو ٹیکس فائلر کی ریشو تھی، 30%۔ تو یہ بہت سارے اعداد و شمار ایسی چیزیں ہیں جو وزیر اعظم کے اپنے ماضی کے سٹانس کے برخلاف جا رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ اسمبلی سے بھلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں کا بھی تو ووٹ آف کانفیڈنس ہے نا خان صاحب۔ یہ اسمبلی میں تو گنے چنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، 180 یا 181، ان کو تو آپ اپنے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ وہ اس وقت پاور کا حصہ ہے، وہ اس وقت پاور کوریڈور میں، وہ اس طاقتور ایوان میں بیٹھے ہوئے، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہمیں 500 سال کی عمران خان اس میں گارنٹی لے کے دے دے بیٹھنے کی۔ جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ خان صاحب آہستہ آہستہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے رہے ہیں، خدا را ان کو بھی سنے، پھر 2023 میں یہ ایوان نہیں ہوگا، پھر 2023 کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس وہاں سے ہوگا بیلٹ باکس پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔